امریکہ اور ایران کے درمیان جو موجودہ حملے اور جوابی حملے ایک وسیع تر سیاسی مذاکرات کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جنگ پھیل بھی سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واپس مذاکرات کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی اپنی پوزیشن بہتر کر کے۔ امریکہ زیادہ فوجی دباؤ ڈال کر ایران کو ایسی مذاکراتی میز پر لانا چاہتا ہے جہاں تہران پہلے سے زیادہ مضبوط رعایتیں دینے پر مجبور ہو جائے، جبکہ ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ صرف فوجی دباؤ سے اس کی پالیسیاں تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں جب تک ایران کو کچھ دیا نہیں جائے گا۔ آخر امریکہ کی سب سے بڑی تشویش کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام نہیں، بلکہ آبنۂ ہرمز پر اس کا عملی اثر و رسوخ ہے۔ اگر آبنۂ ہرمز بند ہوتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں پھیل رہے ہیں؟ امریکہ کی گلیوں اور پیٹرول پمپوں پہ اور لوگوں کے گھروں کے کچنز تک میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات پر ہماری 3 حصوں پر مشتمل خصوصی تجزیاتی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے آبنۂ ہرمز اور باب المندب کی اسٹریٹجک اہمیت اور کمرشل جو اس کی یا مالیاتی حیثیت یا اس کی عالمی معیشت پر کے لیے جو اس کے اثرات ہیں یا اثرات بن سکتے ہیں ان کا جائزہ لیا تھا۔ آج دوسرے حصے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ کشیدگی صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں بلکہ سفارتکاری، طاقت کے توازن اور عالمی سیاست کی ایک نئی صف بندی کی بھی جنگ ہے اس پورے خطے میں۔ گزشتہ حصے میں ہم نے اس سوال پر بات ختم کی تھی کہ کیا موجودہ فوجی کشیدگی مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر یہ صرف دباؤ بڑھانے کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اب ہمیں اس وسیع تر سیاسی منظرنامے کو دیکھنا ہوگا جس پر مختلف تجزیہ کار اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ کئی ماہرین اس پھیلتی ہوئی جنگ کو ایک بڑی اسٹریٹجک پیراڈائم شفٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مغربی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھنے والے لبنان کے ایک تجزیاتی ادارے جو کہ ایک آن لائن میگزین کی صورت میں سب چیز اپنی شائع بھی کرتا ہے، نشر بھی کرتا ہے، دی کریڈل، اس کے ایک حالیہ مباحثے میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ یہ اس کے پورے منظرنامے پر کیا اثرات بنیں گے۔ تو اس گفتگو کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ موجودہ صورتحال کو صرف جنگ کے زاویے سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی، مذاکرات، طاقت کے توازن اور نفسیاتی دباؤ کی سیاست کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے ہے۔ اس مباحثے میں شریک تجزیہ کاروں کی رائے تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی مفاہمتی یادداشت طے پائی تھی وہ در حقیقت کبھی بھی مکمل باہمی اعتماد پر قائم نہیں تھی۔ ان کے مطابق دونوں فریق اس معاہدے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں واشنگٹن کی خواہش تھی کہ فوجی کشیدگی میں عارضی کمی آئے اور ایران کو فوراً جوہری پروگرام پر نئی بات چیت کی میز پر لایا جائے۔ یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران پر دباؤ کر کے اس جنگ کے نتیجے میں یہ خوف پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو۔ حالانکہ ایران 28 فروری کی جنگ سے پہلے بھی اس موضوع پر بات چیت کے لیے تیار تھا، لیکن اس جنگ کے بعد حالات بدل چکے ہیں۔ جنگ سے پہلے ایران بہت کچھ جھکا ہوا تھا، امریکہ کی بہت ساری باتیں ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن جنگ کے بعد اب حالات بدل چکے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر جو بات چیت ہوتی ہے اور پھر دستخط ہوتے ہیں تو امریکہ کا تو یہ موقف تھا کہ ایران کو جھکائے، جبکہ تہران کا موقف یہ تھا کہ پہلے معاہدے کی دوسری تمام شرائط پر عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی جوہری پروگرام پر کسی نئی پیش رفت کی گنجائش ہوگی۔ یعنی ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیا جائیں، ایران پر سے پابندیاں ختم کی جائے، آبلۂ ہرمز پر اس کا حق تسلیم کیا جائے اور لبنان میں بھی جنگ بندی ہو، اور جنگ کی جو ایک تعمیر نقصانات ہیں ان کے لیے جو تعمیر نو یا ایک جرمانہ جو امریکہ کو بھگتنا چاہیے وہ ادا کرے۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی تھی۔ تو اسی اختلاف نے دونوں ممالک کو ایک ایسے تعطل میں لا کھڑا کیا ہے جہاں نہ مذاکرات آگے بڑھ سکے ہیں اور نہ ہی دونوں فریق اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار ہوئے ہیں۔ اسی مرحلے پر فوجی کشیدگی دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی، لیکن اسے مکمل جنگ میں واپسی قرار دینا شاید قبل از وقت ہوگا۔ موجودہ حملے اور جوابی حملے ایک وسیع تر سیاسی مذاکرات کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جنگ پھیل بھی سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واپس مذاکرات کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی اپنی پوزیشن
بہتر کر کے۔ دوسرے الفاظ میں میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میز پر ہونے والی بات چیت سے الگ نہیں بلکہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق امریکہ زیادہ فوجی دباؤ ڈال کر ایران کو ایسی مذاکراتی میز پر لانا چاہتا ہے جہاں تہران پہلے سے زیادہ مضبوط رعایتیں دینے پر مجبور ہو جائے، یعنی یہ امریکہ کا خیال ہے، جبکہ ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ صرف فوجی دباؤ سے اس کی پالیسیاں تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں جب تک ایران کو کچھ دیا نہیں جائے گا۔ تو یہ تجزیہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں موجودہ صورتحال کو مکمل جنگ کے بجائے دباؤ کے ذریعے مذاکرات کی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی بات چیت ہوگی لیکن جب دونوں کسی لحاظ سے ایک فیصلہ کن حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، جب امریکہ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ بمباری کر کے ایران کو دباؤ میں نہیں لا سکا اور ایران جواباً حملے کرتا رہا ہے، اور جب ایران کو یہ اندازہ ہو جائے گا تو بہت طویل جنگ ہوگی تو یہ تیل کے رستے بند ہوں گے، جو فی الحال ایران کو بہتر لگیں گے، کیونکہ ایران کی آپشن اب یہی ہے یا کوشش یہی ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں مہنگی ہوں اور معیشت پر دباؤ پڑے، عالمی معیشت پر، اور نتیجتاً امریکہ پر اس کا دباؤ بڑھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ کہ ایران کو دباؤ میں لایا جائے حملے کر کے، اور آبِ ہرمز پہ ایران کا حق تسلیم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن ایران اب آبِ ہرمز پر اپنے کنٹرول کو کسی بھی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی گفتگو میں ایک اور اہم سوال اٹھایا گیا ماہرین کی طرف سے کہ آخر امریکہ کی سب سے بڑی تشویش کیا ہے؟ اس کا جواب تقریباً تمام شرکاء نے ایک ہی دیا۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام نہیں بلکہ آبِ ہرمز پر اس کا عملی اثر و رسوخ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ جب تک ایران دنیا کی سب سے اہم توانائی گزرگاہ پر اپنی عسکری اور جغرافیائی برتری جو ہے جو اس نے جنگ کے دوران حاصل کی ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اس وقت تک وہ جب بھی مذاکرات کی میز پر آئے گا ایک مضبوط پوزیشن اپنی قائم رکھے گا، اس لیے وہ اب آبِ ہرمز کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی لیے امریکہ مختلف متبادل راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ خلیج فارس سے تیل کی سپلائی کسی نہ کسی صورت آبِ ہرمز پر جو اس کا انحصار ہے وہ کم ہو سکے۔ تو بہرحال آبِ ہرمز کا کچھ متبادل ضرور تلاش کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی جغرافیائی اور تجارتی یعنی کمرشل جغرافیکل جو اس کی حیثیت ہے یا اہمیت ہے اس کو نظر انداز کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں عراق اور شام کے راستے کرکوک سے بحیرہ روم تک پائپ لائن بحال کرنے کی تجویزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے فجیرہ کی بندرگاہ کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ مختلف حلقوں میں یہ خیال بھی سامنے آیا کہ عمان کے ساحل کے قریب نئے بحری راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن دی کریڈل کے مباحثے میں شریک ماہرین کی اکثریت کا خیال تھا کہ یہ تمام منصوبے مستقبل کی منصوبہ بندی تو ہو سکتے ہیں لیکن موجودہ بحران کا فوری حل نہیں، اور نہ یہ آبِ ہرمز کی مستقل اہمیت کو کم کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسی پائپ لائنیں، بندرگاہیں اور متبادل راستے تعمیر کرنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں، لیکن موجودہ بحران آج موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آبِ ہرمز میں جو کشیدگی برقرار رہتی ہے تو دنیا کے پاس فوری متبادل موجود نہیں ہے۔ اسی گفتگو میں عمان کے کردار پر بھی دلچسپ بات ہوئی ہے۔ ایک تجزیہ کار کا خیال تھا کہ عمان پر امریکہ کا دباؤ بڑھ چکا ہے اور واشنگٹن اس کے ساحلوں کو متبادل بحری راستے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے تجزیہ کار نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ عمان بیک وقت امریکہ اور ایران دونوں سے رابطے میں ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں کشیدگی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اختلاف اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ مغربی ایشیا کی سیاست میں اکثر ایک ہی واقعے کی کئی مختلف تشریحات موجود ہوتی ہیں۔ تو اس مباحثے میں ایران کی حکمت عملی پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت اپنی فوجی کارروائیوں کو ایک خاص دائرے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق تہران نے اپنی توجہ بنیادی طور پر امریکی فوجی تنصیبات پر مرکوز رکھی ہے اور اس نے اب تک کسی ایسی کارروائی سے گریز کیا ہے جس سے اسرائیل کو براہ راست ایک نئی جنگ میں داخل ہونے کا سیاسی جواز دیا جا سکے۔ ان کی رائے میں یہ ایران کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے تاکہ جنگ کا دائرہ غیر ضروری طور پر وسیع نہ ہو، یعنی اس سے زیادہ نہ بڑھے جتنی کہ اب ہو رہی ہے۔
اسی دوران گفتگو عالمی معیشت کی طرف بھی مڑ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ کشیدگی طویل عرصے تک جاری رہی تو اس کے اثرات صرف تیل تک محدود نہیں رہیں گے، جہاز رانی کی لاگت بڑھے گی، یعنی شپنگ کاسٹ بڑھے گی، انشورنس مزید مہنگی ہوگی، سپلائی چینز متاثر ہوں گی، اور بالآخر دنیا بھر میں مہنگائی کی ایک بہت خوفناک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں امریکہ اور چین کی عالمی مسابقت کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ ایک ایسے وقت میں مغربی ایشیا میں ایک بڑے بحران میں الجھ گیا ہے جب چین اپنی صنعتی، تجارتی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ ان کی رائے تھی کہ ہر نئی جنگ امریکہ کے مالی، عسکری اور سفارتی وسائل پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ چین نسبتاً فاصلے سے اس پوری صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اپنے پلے سے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس مباحثے میں یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ موجودہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، جو ہم اکثر بات کرتے رہتے کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو اگر ماضی میں کسی جنگ کا اثر صرف ایک خطے تک محدود رہتا تھا، تو آج ایک گلوبلزم کی وجہ سے، جس کو ہم عالمگیریت کہتے ہیں، اس کے دور میں ایک سمندری راستے کی بندش بھی دنیا کے ہر بر اعظم کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے مغربی ایشیا میں ہونے والی ہر پیش رفت اب صرف ایک علاقائی خبر نہیں رہی، بلکہ عالمی معیشت، عالمی سیاست اور بڑی طاقتوں کے باہمی تعلقات پر براہ راست اثر ڈال رہی ہے۔ اگر آپ نے ہرمز بند ہوتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں پھیل رہے ہیں؟ امریکہ کی گلیوں اور پیٹرول پمپوں پہ اور لوگوں کے گھروں کے کچنز تک میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح اب اس کا فائدہ وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں جو اس معاملے میں خود کفیل ہے۔ تو اسی گفتگو میں جو کہ کینیڈا میں ہوئی تھی، اس میں لبنان کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی اس جنگ بندی یا جنگ کا ایک حصہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لبنان کی فوج اس وقت شدید سیاسی دباؤ میں ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی مختلف سیکیورٹی انتظامات پر زور دے رہے ہیں تاکہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جا سکے، جبکہ دوسری طرف لبنان کے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کی فوج کو کسی ایسی پالیسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جسے اسرائیل کے مفادات سے جوڑا جا سکے۔ بعض لوگ مفادات کے علاوہ ایک بڑی مذاق میں ایک بات کرتے ہیں کہ لبنان کی فوج نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ یا فریم ورک طے کر لیا ہے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لبنان کی فوج اسرائیل سے کبھی لڑی ہی نہیں تھی۔ تو جب کسی دوسرے ملک سے اسرائیل کی فوج سے لبنان کی فوج کی لڑائی کبھی ہوئی نہیں ہے، تو جنگ بندی کیا ہے؟ اصل تو جنگ جو لبنان سے لڑی ہے کسی نے بھی، وہ حزب اللہ نے لڑی ہے، جس کو اس فریم ورک سے الگ رکھا گیا ہے۔ تو یہ فریم ورک اپنی ابتدائی طور پر ہی موت کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ اٹس اے اسٹل بورن ڈیتھ۔ اگرچہ اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آئی ہیں، لیکن اس سے ایک بات ضرور واضح ہوئی کہ لبنان بھی اس وسیع تر علاقائی کشمکش سے الگ نہیں ہے جو ہم آبنۂ ہرمز میں یا باب المندب میں دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں گفتگو پھر اسی بنیادی سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف چند ہفتوں کی کشیدگی ہے یا مغربی ایشیا واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ دی کریڈل کے تجزیہ کاروں کی مجموعی رائے یہ تھی کہ اب خطے کی سیاست صرف فوجی طاقت سے طے نہیں ہوگی، بلکہ سمندری راستوں، توانائی، معیشت، سفارتکاری اور طویل المدت حکمت عملیوں کے کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہوں گے، خاص طور پر سمندری راستوں کے۔ تو ان کے مطابق آج جو فیصلے آبنۂ ہرمز، باب المندب، خلیج فارس، بحیرہ احمر، لبنان یا یمن میں ہو رہے ہیں، ان کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک عالمی سیاست میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تاحال باب المندب کھلا ہے، لیکن اب کئی شپنگ کمپنی بحیرہ احمر کا راستہ اپنانے سے گریز کر رہی ہیں، مگر بحیرہ احمر کی اہمیت سعودی عرب کے تیل کی سپلائی کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ خلیج فارس میں موجودہ جنگ سے پہلے سعودی عرب 9 ملین بیرل تیل یومیہ سپلائی کرتا تھا، مگر آج 5 ملین بیرل یومیہ سپلائی کر رہا، ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اگر بحیرہ احمر کو یمن کے انصار اللہ باب المندب سے بند کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کے تیل کا بڑا خریدار یعنی چین اور یا مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ پھر محروم ہو جائیں گے، اور سعودی عرب کی اپنی تیل کی برآمد مزید کم ہو جائے گی۔ یہ ایک تیل کی منڈی میں ایک بڑا ڈیزاسٹر سمجھا جائے گا۔ اس پر ہم
مزید بات چیت جاری رکھیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ یہ ہماری 3 حصوں پر مشتمل خصوصی تجزیاتی سیریز کا دوسرا حصہ تھا۔ پہلے حصے میں ہم نے آبلۂ ہرمز اور عالمی معیشت پر اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا، جبکہ اس دوسرے حصے میں ہم نے موجودہ بحران کے سیاسی، سفارتی اور اسٹریٹجک پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم یمن، سعودی عرب، باب المندب، لبنان، اسرائیل، چین، امریکہ اور سابق امریکی سفارتکار چارلس فریمین کے تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ مغربی ایشیا کا بدلتا ہوا منظرنامہ آنے والے برسوں میں عالمی نظام کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔